قبلہ پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری زندہ مجدور سے جو قائد ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، اپنی مفید اور قیمتی آراء سے نوازتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نہایت ہی واجب الاحترام استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ و دیگر مقتدر علماء و مشائخ ارباب علم و دانش، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ جو مجلس خیر ہے، اہل سنت جن حالات سے دوچار ہیں ان سے نجات پانے کے لیے ہے، تو میری اس سلسلہ میں تجویز یہ ہے، چونکہ یہاں پر پچھلی باتیں تو ہم نے کرنی نہیں، ہم نے آگے چلنا ہے۔ یہاں پر کمیٹیاں بنانے کی تجاویز بھی دی گئی۔ میں تجویز یہ پیش کرتا ہوں کہ ہم اس ادارے سے آغاز کرتے ہیں، راولپنڈی اور اسلام آباد سے آغاز کرتے ہیں۔ ادارے کا نام ہے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ رضویہ یہ نسبت ہے تاجدار بریلوی کے ساتھ، اور دوسری نسبت اس ادارے کی وجہ شہرت گلستان مہر علی کے نام سے ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ آج یہاں سے یہ آواز اٹھے کہ جس کی فکر بریلی کے تاجدار کی فکر سے نہیں ملتی، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کی فکر تاجدار گولڑا فاتح قادیان پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں ملتی، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ بزرگوں پر اعتماد کریں گے، آپ حضرت فاضل بریلوی سے زیادہ کوئی نہیں پڑا ہوا، اگر کوئی ہے تو اس مجلس میں کھڑا ہو کر کے دعویٰ کرے کہ میں احمد رضا سے زیادہ جانتا ہوں دین کو۔ احمد رضا سے اگر دین کو کوئی زیادہ نہیں جانتا، جب ہمارا تعلق ان سے ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، پاکستان کے قانون کے اندر جب آپ مسجد اور مدرسہ رجسٹر کرواتے ہیں، وہاں وہ پہلے پوچھتے ہیں آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، آپ کس پر ٹک کرتے ہیں؟ وہاں ٹک ہوتا ہے میں بریلوی ہوں۔ اگر کاغذوں میں اپنے آپ کو بریلوی مانتے ہو تو غیر مانتے ہوئے کیا فرق پڑتا؟ یہ ہمیں سنت کا مرکز رہا ہے اور رہے گا، اور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کا یہ فیض ہے جس بریلی کے تاجدار پر محدث اعظم پاکستان نے اعتماد کیا ہے، جن پر سید احمد شاہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اعتماد کیا ہے، ان پر اعتماد ہمیں کرتے ہوئے کیا درد ہے؟ بات جو ہم سے شروع کریں۔ اور دوسری رہ گئی بات، میں ان مناظرین حضرات سے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں، اہل سنت کا بیڑا غرق آپ نے کر دیا ہے، اب کچھ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ لڑایا آپ لوگوں نے ہے اہل سنت کو، ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ پہلے ایک گروپ کے ساتھ آپ تھے، آج عرفان شاہ صاحب دوسری طرف چلے گئے، لوگ وہی کلپ نکال کر سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ لوگ پہلے ٹھیک تھے یا آج ٹھیک ہے، اور باقی رہنے کا ناموس صحابہ اور آل بیت
ہاتھ سے کریں گے. زندہ باد زندہ باد. میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کا ایک ادنا کارکن ہونے کی حیثیت سے قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں آپ فکر رضا کرم لے کر نکلے ہم آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے. یہ تو انہوں نے ڈگڈگی مچائی ہوئی ہے. جس کو انگلینڈ کے ویزے کی ضرورت تھی اس وقت صحابہ اچھے تھے. آج جب نیشنلٹیاں مل گئی اب کہتے ہیں ہم اس طرف آ گئے. نہ جب تک ہم اعلیٰ حضرت کی فکر پر تھے نہ ہم کے کوئی رافضی تھا نہ خارجی تھا نہ ناسبی تھا. اس لیے جن پر بزرگوں نے اعتماد کیا ہے ہمیں ان پر اعتماد کرنا پڑے گا. اور عصمت مجاہد نے مینار پاکستان میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہم یہ نئی نئی تحقیقوں کو نہیں مانتے, ہم ان تحقیقوں کو مروڑ کر اسفل السافلین میں پھینک دیں گے. بات اور عقیدہ ہمارا وہی ہے جو ہمارے بڑے جو ہیں فیصلہ کر کے چلے گئے. لہذا آج کا یہ اجتماع اور میری یہ اپیل ہے کہ آپ بالکل اس کا برملا اعلان کر دیں کہ فکر رضا سے جو ٹکرائے گا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, شاہ عبد الحق محدث دہلوی ان کی فکر پر چلنے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ جب یہاں سے محبت کے گلدستے آگے جائیں گے, یہاں سے ہم یہ نظریہ لے کر اٹھیں گے اور کامیابی ملے گی. اور آخری بات عرض کرتا چلوں, چونکہ راولپنڈی اسلام آباد کا یہ نمائندہ اجتماع ہے, علماء کہتے ہیں ہمیں دعوت نہیں پیش کی گئی. میں آپ کو آج دعوت پیش کرتا ہوں, آپ کے آستانوں میں بھی جا کر پیش کریں گے, آپ کی مساجد میں بھی جا کر پیش کریں گے کہ لبرلز جو ہیں وہ نہ دیوبندی دیکھتے ہیں, نہ بریلوی دیکھتے ہیں, نہ شیعہ دیکھتے ہیں. انہوں نے داڑھی اور پگڑی کو دیکھ کر اسلام کو جو ہے وہ بدنام کرنا ہے. ختم نبوت کے ڈاکو ملک پر قابض ہو چکے ہیں. آج اگر آپ نہ اکٹھے ہوئے اور کھڑے نہ ہوئے تو یہ بات یاد رکھنا, آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جائیں گی. میں آپ کو معمولی بات نہیں کر رہا. اور اس کے لیے آپ کو اپنا سیاسی کردار ادا کرنا پڑے گا. لبیک آپ کو دعوت پیش کرتی ہے, ہمارے قافلے میں آئیں. ہمیں کوئی قیادت کا شوق نہیں. قبلہ امیر المجاہدین نے بھی بزرگوں کو کہا تھا کہ سب آگے چلو, میں پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے امیر محترم سالزادہ حافظ صاحب رضوی نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ بزرگ آگے چلیں, ہم پیچھے چلیں گے, مار ہم کھائیں گے, جیلیں ہم برداشت کریں گے, پرچے ہم برداشت کریں گے. اہل سنت کو فخر ہونا چاہیے, تحریک لبیک پاکستان نے آج تک جو ہے اپنے سنیوں کا سر جو ہے وہ جھکنے نہیں دیا. وگرنہ پاکستان میں ختم نبوت کا کام کرنا کتنا مشکل ہے, تقریر کرنی آسان ہے, کام کرنا کتنا مشکل ہے. یہ نذیر چوہان سے پوچھو, ایک دن مجاہد کے ختم نبوت بنا, ایک دن کی جیل کاٹی, دوسرے دن دل کا اٹیک ہو گیا, کہتا نہیں میں معافی چاہتا ہوں, میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد حافظ شاہ حسین رضوی کو. ساری ایجنسیوں نے زور لگایا لیکن آج تک اپنی بات اس سے نہیں منوا سکی. اور آج کا یہ اجتماع حکومت پاکستان سے بھی یہ پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے جتنے قائدین ہیں, کارکنان ہیں جو غیر میں ہیں, انہیں فی الفور رہا کیا جائے اور اہل سنت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش نہ کی جائے. وآخر دعوانا